اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی الرسول ہمارے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے اپنی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں سے فرمایا، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ ابھی حضرت آدم نے خود رب کو سجدہ نہیں کیا تھا کہ حضرت آدم مسجود بن چکے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہیں کی، خدا کی تسبیحات بیان نہیں کی، لیکن جو ہزاروں سال سے اللہ کی پاکی اور تسبیحات بیان کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے ان فرشتوں کو اپنے آدم کے سامنے جھکا دیا۔ آخر اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی شے تھی، وہ کون سا فضل تھا جو فرشتوں میں نہیں تھا لیکن آدم میں تھا، کہ اتنے ہزاروں سال عبادت کرتے ہوئے گزر گئے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدوں میں، کوئی اللہ کی پاکی اور تسبیح اور تقدیس اور تمجید بیان کر رہے ہیں، اور آدم تو ابھی پیدا ہوئے، ان کی تو ابھی تخلیق ہوئی، ابھی انہوں نے رب ذوالجلال کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے پہلے ان کو سجدہ کروا دیا۔ ساجد بننے سے پہلے یہ خود مسجود بن گئے۔ آخر وہ حضرت آدم کے اندر کون سا فضل تھا جس کی بنیاد پہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا؟ تو وہ کوئی اور فضل نہیں تھا، وہ اللہ کا خاص فضل علم تھا۔ علم تھا، علم کی دولت رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو فرشتوں سے زیادہ عطا فرما دی تھی۔ اس واسطے ابھی حضرت آدم نے عبادت نہیں کی، لیکن ہزاروں سال جن کو گزر گئی عبادت کرتے ہوئے، اللہ نے ان فرشتوں کو آدم کے آگے جھکا دیا تھا۔ یہ علم ایک ایسا فضل ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے اندر آ جاتی ہے رب ذوالجلال ساری دنیا کو جھکا دیتا ہے اس کے آگے۔ اور یہ اشارہ تھا اور یہ تعلیم تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اغیار تمہارے آگے جھک جائیں، یہ کفار مسلمانوں کے آگے جھک جائیں، تو مسلمانوں کو بھی علم کی دولت حاصل کرنی پڑے گی۔ آج ہم مغلوب ہیں، کافر غالب ہے، آج ہم کمزور ہیں، کافر طاقتور ہیں، آج ہم ڈر رہے ہیں، کافر ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمیں بھگا رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم آج بھی اللہ کے قرآن کو پڑھو، مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھو، علم حاصل کرو، آج بھی رب ذوالجلال کفار دنیا کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو بالکل کورا ہے، جاہل ہے۔ تو کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟ اللہ کے قرآن نے فرق کر دیا ہے، حالانکہ یہ وہ قرآن ہے جس نے تمام فرقوں کو مٹا دیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ کالے اور گورے کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا۔ وہ کہتا کالا ہو یا گورا ہو وہ برابر ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ عربی کو عجمی پہ فوقیت نہیں ہے،
کوئی فرق نہیں ہے، عربی ہو یا اجمی ہو، یہ برابر ہے۔ مالدار کو غریب پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو یہی قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، ان میں فرق لازمی ہے۔ ایک کا سینہ دولت علم سے منور ہے اور ایک اندر سے بھی جاہل، اوپر سے بھی جہالت کا اظہار ہو رہا ہے، لہذا فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں علم کی دولت لے کر آئے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، معلما۔ آقا نے مال کو جمع نہیں کیا ہے، دنیا کو جمع نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے اختیارات سارے عطا فرمائے آپ کو، مختار کل بنا کے رب ذوالجلال نے جان کائنات کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ آقا فرماتے اگر میں اشارہ کر دوں نا ان پہاڑوں کو، صرف اشارہ کر دوں تو یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ لیکن حضور کی ظاہری حالت یہ ہے کہ بھوک کے سبب آقا نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، دنیا کو جمع نہیں کیا، مال کو جمع نہیں کیا، دنیا کی دولت کو جمع نہیں کیا، اور ترغیب بھی نہیں دلائی ہے۔ مصطفیٰ نے اگر کسی چیز کو اکٹھا کرنے کی اگر ترغیب دلائی ہے تو وہ علم دین ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم، میں استاد بن کے آیا ہوں، سارے جہاں کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور دین کا علم لے کر آئے ہیں، اسی کو تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب نبی دنیا سے جاتا ہے نا تو پیچھے مال دولت وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتا، علم دین چھوڑ کے جاتا ہے۔ دوسرے انسان مر جائیں تو اس کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، مال ہے، دولت ہے۔ لیکن جب نبی جائے گا نا دنیا سے، ظاہری پردہ فرمائے گا تو پیچھے مال و دولت نہیں، علم اور دین چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہیں پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام، خود بھی نبی ہیں اور آپ کے والد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اختیار دیا تھا، اے میرے نبی تجھے اختیار ہے، دو چیزیں سامنے ہیں تیرے، یا علم لے لے یا بادشاہت لے لے، دو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بطور اختیار دی، ان میں سے ایک چیز کو پسند کر لو میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بادشاہت لیتے، مال، دنیا، لیکن اللہ کے نبی آپ نے علم کو پسند کیا۔ تو آپ تو سوچتے ہوں گے وہ تو بادشاہ تھے حضرت سلیمان، تو آقا فرماتے ہیں حضرت سلیمان کو اختیار تو یہ دیا گیا تھا، علم لے لو یا بادشاہت لے لو۔ اللہ کے نبی سلیمان نے علم کو اختیار کیا، اللہ نے علم کی بدولت بادشاہت بھی ان کو عطا فرما دی تھی۔ علم سب سے بڑی بادشاہت ہے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا علم کی وجہ سے۔ یہ علم ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا قد زیادہ ہے یا اونٹ کا زیادہ ہے؟ یہ زیادہ موٹا ہے یا گاں زیادہ موٹی ہوتی ہے؟ بولیے ذرا۔ یہ زیادہ طاقتور ہے یا شیر زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ اگر انسان جانوروں سے زیادہ ممتاز ہے قد کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں، موٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، لمبے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو علم کی بدولت ہے، اشرف المخلوقات بن چکا۔ اللہ نے ساری مخلوقات میں اس کو زیادہ شرف اور فضیلت عطا فرما دی ہے۔ لیکن اگر یہی انسان
اگر علم کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، پھر جانور ان سے اعلیٰ ہیں اور انسان بدتر ہو چکا ہے۔ اور اگر یہی علم کی دولت حاصل کرے تو جانور ہیں، اللہ انسانوں کو فرشتوں سے زیادہ مقرب بنا دیتا ہے۔ پھر یہ ایسی دولت ہے علم والی۔ آقا فرماتے ہیں افضل العبادتی طلب العلم، سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت، سب سے زیادہ کامل عبادت، اعلیٰ اور اکمل عبادت کیا ہے؟ علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ طلب دین میں لگ جاتا ہے، دین کے علم کو حاصل کرتا ہے، وہ عبادت میں ہے۔ اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، رکنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ عبادت میں گزار رہا ہے۔ کیوں؟ وہ علم دین کی طلب میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے حضور فرماتے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے کس ارادے اور نیت سے کہ میں اپنے محبوب کے دین کا علم حاصل کروں، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے رستے میں جا رہا ہے، وہ اللہ کے رستے میں ہے، اللہ کے رستے میں ہے۔ اس کا لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے۔ جس طرح ایک معتکف مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، وہ نماز نہ بھی پڑھے، قرآن نہ بھی پڑھے، وہ بیٹھا مسجد میں سانسیں لے رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح طالب علم جب علم دین کی غرض سے گھر سے نکل جاتا ہے، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دو آپ لوگ۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک مطالبہ فرماتے، بتاؤں آپ کو حضور نے ہم سے کیا مطالبہ فرمایا؟ ایک مطالبہ ہمارے باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، استاد کا ہوتا ہے، بڑے بزرگوں کا، دادا دادی نانا نانی کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ، ہم اس کے لیے محنت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یار میرے باپ کی یہ چاہت ہے میرا بیٹا یہ بن جائے، میری ماں یہ چاہتی ہے، مطالبہ کر رہی ہے۔ یار میرے ماموں یہ چاہتے ہیں، میرا بڑا بھائی یہ چاہتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں اپنی امت سے، اپنے غلاموں سے، اپنا نام لینے والوں سے۔ آقا فرماتے ہیں سنو، دل سے سن نہیں یہ حدیث، آقا فرماتے ہیں اغدو عالما، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم عالم بن جاؤ، میری شریعت کے محافظ بن جاؤ، میرے دین کے عالم بن جاؤ۔ یہ حضور کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ آقا کا ہم سے مطالبہ ہے۔ عالم نبیوں کا وارث ہے، حضور خاتم النبیین کا وارث ہے عالم، وہ دین کا محافظ ہے عالم۔ ایک حضور فرماتے اغدو عالما، عالم تو بن جاؤ۔ فرمایا او متعلما، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم ہی بن جاؤ۔ ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، اور علم کو طلب کرنے والے ہی بن جاؤ، جستجو کرنے والے ہی بن جاؤ۔ علم کے لیے کچھ باہر تو نکلو صحیح، کچھ تھوڑی سی محنت تو کرو۔ او متعلما، فرمایا اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب بھی نہ بن سکو، او مستمعا،
कम अज़ कम उलमा की मजलिस ही अटेंड कर लिया करो, उनके पास आके कुछ मसाइल ही पूछ लिया करो, अल्लाह उसके रसूल की बातें ही उनसे सुन लिया करो, हलाल और हराम के बारे में उनसे कुछ पूछ लिया करो। थोड़ा सा वक्त निकाल लो दिन में, एक आलिम से पूछ लो, उनसे बातें कर लो, उनकी बातें सुनने वाला बन जाओ। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, क़यामत तक आने वाले सारे ग़ुलामों पे नज़र है, हर बंदे की अपनी मसरूफ़ियत है। फरमाया अच्छा, आलिम भी ना बन सको, तालिब भी ना बन सको, और उलमा की मजलिस भी अगर तुम अटेंड नहीं कर सकते, उनकी बातें भी नहीं सुन सकते, फरमाया जाओ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। औ मुहिब्बन, कम अज़ कम इतना कर लिया करो, उलमा से मोहब्बत तो किया करो ना, ये मेरे दीन के मुहाफिज हैं। एक बच्चा मदरसे में आके अपने वालिदैन को छोड़ के, अपने घर रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदार, सारे कुंबे कबीले को छोड़ के दूसरे शहर जाता है, मदरसे में बैठ के चटाई पे जमीन पे बैठ के दाल और रोटी खा के, घर वालों की जुदाई बर्दाश्त करके, और मेरे दीन को हासिल करते करते वो आलिम बन जाता है। अब उसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान भी है, मेरा फरमान भी है, वो शरीयत पे चलने वाला है, लोगों को शरीयत पे चलाने वाला है। अगर तुम इस दौलत से महरूम रहे, ना आलिम बन सके, ना तालिब बन सके, ना उनकी मजलिसों में जा सके, लेकिन कम अज कम इतना तो करो ना, उनसे नफरत न करना, उनके बारे में बातें न करना, उनसे बुग़्ज़ और कीना न रखना, कम अज कम अपने सीनों और दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत तो समा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हमने देखना है, या हमारे नबी ने हमसे मुतालबा किया, क्या नबी हमारे बारे में बुरा सोचेंगे? तसव्वुर भी किया जा सकता है इस बात का क्या? अल-अमान वल हफीज, हुजूर ने मुतालबा किया आलिम बनने का, हुजूर ने हमसे मुतालबा किया अगर आलिम ना बन सको तो फिर तालिबे इल्म बन जाओ। हुजूर ने मुतालबा किया अगर तालिबे इल्म भी ना बन सको तो फिर आओ तो सही, कुछ बातें सुन लिया करो एक आलिम रब्बानी की, कुछ ना कुछ वक़्त निकाल। अगर ये भी नहीं तो कम से कम मोहब्बत तो करो ना, मोहब्बत तो कर लिया करो। 4 चीज़ें, आलिम, तालिब इल्म, या उनकी बातें सुने या मोहब्बत करें। आका फरमाते हैं वला तकुनिल खामिस फतहलिक, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे गुलामों, 5वें शख्स न बन जाना, 5वें शख्स न बन जाना, वगरना मैं अल्लाह का महबूब फरमा रहा हूं तुम हलाक हो जाओगे। हलाकत है उस बंदे के लिए जो ना आलिम, ना तालिब, ना उलमा की बातें सुनने वाला, ना पसंद करने वाला, ना उनसे मोहब्बत करने वाला। पता चला अगर कोई जन्नत में जा सकता है, हलाकत और जहन्नम से बच सकता है, तो फिर इन 4 में से एक बनना पड़ेगा, वगरना सादिक व मसदूक नबी ने फरमा दिया जिनकी जुबान से कभी झूठ निकला नहीं है, वो सादिक व मसदूक नबी फरमा अगर 5वें बनोगे तो हलाक हो जाओगे। कौन कौन अपने नबी के मुतालबे को पूरा करेगा? इंशाअल्लाह। अपने नबी के मुतालबे को कौन कौन पूरा करेगा? आप कर सकते हो। आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म नहीं बन सके, 2 ऑप्शन तो हैं तुम्हारे पास। तुम आ सकते हो, उलमा के पास बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ वक़्त निकाल लो। और ये भी नहीं इतनी मसरूफियात है, और मोहब्बत तो कर सकते हो ना, इसके लिए तो कोई वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई मुशक्क़त की हाजत नहीं है। 2 ऑप्शन तो है ना तुम्हारे पास। और अगर पहले 2 ऑप्शन देखो तो वो भी हैं, तुम खुद नहीं बन सके, अपने बच्चों को तो आलिम बना सकते हो, उनको तो तालिब इल्म बना ही सकते हो ना। अब तुम कहो हम तो बूढ़े हो गए, हमारे तो बच्चे भी अब जवान हो गए, उनकी भी शादियाँ हो गई,
اب ہم کیا کریں؟ یہ دین اسلام ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے جتنی بھی کوئی منزل پہ پہنچ گیا عمر کے، زندگی کے، اگر دل میں نیت سچی ہے، ارادہ پکا ہے نا، محروم نہیں جاتا۔ سنو، حضور فرماتے من لم یطلب العلم صغیرا فطلبہ کبیرا فمات ومات شہیدا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ایک بندہ بچپن میں علم دین حاصل نہیں کر سکا، کسی نے لگایا نہیں، غربت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، جب والدین دنیا دار تھے، لگ نہیں سکا، میرا دین نہیں پڑھ سکا، بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب دل میں خواہش پیدا ہوئی میں اپنے محبوب کے دین کا علم حاصل کروں، میں جس دین کو ماننے والا ہوں اس کا مجھے پتہ ہی نہیں، میری 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، مجھے تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، مجھے تو پاکی حاصل کرنے کا پتہ نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا اپنے رب کو سجدہ کیسے کرنا ہے۔ فرمایا عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، فطلبہ کبیرا، لیکن اب دل میں نیت آئی، ارادہ آیا کہ اب تمہیں حاصل کروں۔ فرمایا اس نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، فماتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، چونکہ زندگی کی آخری منزلیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں وہ مر گیا، مر گیا۔ حضور فرماتے محروم نہیں جائے گا، اگرچہ ساری زندگی دنیا داری کماتے گزر گئی، لیکن آخری لمحے اس نے میرے دین کو حاصل کرنے کے لیے لگایا، اب مر گیا تو سنو پھر ماتا شہیدہ، مرتا یہ ہے اللہ تعالیٰ شہیدوں کے اندر اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ یہ حضور کا دین ہے یار، یہ حضور کا دین ہے۔ آقا کے ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، بیٹھے ہیں، ادھر سے جبریل آگے، کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے غلام ہیں نا، آپ کے صحابی ہیں، بس ان کی گھڑیاں آخری ہیں، ابھی دنیا سے جانے والے ہیں، بس رخصت ہونے والے ہیں۔ جبریل چلے گئے، میرے آقا نے اپنے اس غلام کو بلایا، فرمایا میرے صحابی دنیا کے اندر تیرا وقت بالکل مختصر رہ گیا، اب تو دنیا سے جانے لگا ہے، دنیا سے جانے لگا ہے۔ تو اب وہ صحابی تھے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا اچھا میں مرنے لگا ہوں یا رسول اللہ، بس مجھے نہ اب جانے کی، گھر جانے کی اجازت نہیں۔ بھاگتے ہوئے گھر جاتے، باپ سے ملتے، ماں سے ملتے، معافیاں موفیاں مانگتے اور کہتے وہ میرا فلاں مال ادھر پڑا ہوا ہے، اتنا اس بچے کو، اتنا اس بچی کو دے دینا، اتنا خود رکھ لینا، ہیں وصیتیں وغیرہ کرتے، معافی تلافی کرتے اور دنیا سے چلے جاتے۔ وہ صحابی اٹھے نہیں، گھر جانے کی اجازت آقا سے نہیں لی، کہا یا رسول اللہ دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہو، دنیا سے جاؤں تو سب سے اچھا کام کرتے ہوئے جاؤں نا۔ اب پوچھ صحابی رائے اور آقا بتا رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اشتغل بالعلم، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل اور اعلیٰ اور اکمل، فرمایا دنیا سے جا رہے ہو تو سنو پھر جو علم تجھے نہیں آتا وہ علم مجھ سے پوچھ لو اور سیکھ لو، علم حاصل کرنے پہ لگ جاؤ، علم لے لو مجھ سے۔ دنیا سے بندہ جا رہا ہے، آقا نے یہ نہیں حضور فرما سکتے تھے نا 2 رکعت نماز پڑھ لو، قرآن جلدی جلدی پڑھ لو، جاؤ جا کے باہر نہ غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ اور خیرات کر رہو، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میری بات ہو تو بلا شک نہ مانو، یہ تو نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کر لو، وہ علم لے لو، جس چیز کا تجھے ابھی تک علم نہیں آیا وہ حاصل کر لو اسے۔ پتہ چلا حضور کی نظر میں سب سے اعلیٰ عمل، سب سے افضل عبادت وہ علم ہے۔ اگر بندہ دنیا سے بھی جا رہا ہو تو اس وقت بھی میرے آقا کے نصیحت ہے تو علم حاصل کرتے جانا دنیا سے۔
اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم، یہ حدیث، یہ آقا کا فرمان دل سے سننے والا ہے۔ آقا فرماتے من احب ان ينظر الى عتقاء اللہ من الناس فلینظر الى المتعلمین۔ میرے آقا فرماتے اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو گئی ہو، کوئی چاہتا ہو کہ یار میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اگر وہ جنتیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے آقا فرماتے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ میرے دین کے طلباء کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا میرے دین کے علم کو جو حاصل کر رہے ہیں ان کو دیکھ لے، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے حضور فرماتے فوالذی نفسی بیدہ، سنو ذرا، آقا نے قسم فرمائی ہے۔ حضور قسم کے بغیر بھی کلام کریں تو کسی کو شک نہیں ہے، کوئی شک کر سکتا ہے آقا کی بات میں؟ حضور کے ارشاد میں وہ صادق و مصدوق نبی ہیں، جھوٹ کا تصور بھی نہیں وہاں تک، قسم اٹھا رہے ہیں۔ فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قصبہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، جب کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے اور کسی عالم کے دروازے پہ پہنچتا ہے تاکہ میں اس سے علم دین حاصل کروں، آقا فرماتے ہیں کہ جو قدم بھی وہ اٹھا کے عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے میں۔ تم نے علماء کو حقیر سمجھا اور تم نے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو معمولی سمجھا، اور اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک قدم اٹھاتا ہے، صرف ایک قدم، کس کی طرف جا رہا ہے؟ عالم کی طرف، تاکہ میں مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کروں۔ ایک قدم اس نے اٹھایا، اللہ نے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ اور یہیں پہ اکتفا نہیں فرمایا میرے آقا نے، فرمایا سنو وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، فرمایا وہ میرے دین کا طالب علم جب نکلتا ہے عالم کے گھر کی طرف، جو قدم اٹھاتا ہے، جب وہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک قدم کے بدلے میں جنت کے اندر ایک شہر اس کے لیے تعمیر فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے، تم سمجھ رہے ہو یار، یہ تو زمین پہ بیٹھا ہے، اور اس بیچارے اس کے تو کپڑے خستہ ہیں یار، اس نے تو سر پہ پرانی سی ٹوپی لی ہوئی ہے یار، اور اس کی جوتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، اور تمہیں کیا پتا وہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ اس کا قدم اٹھتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے شہر تعمیر فرما رہا ہے۔ اور یہیں پہ آقا نے اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، جب وہ طالب علم دین کے لیے نکلتا ہے، چلتا زمین پہ ہے، آقا فرماتے جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہتی ہے۔ یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، فرمایا وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورٌ لَهُ، فرمایا وہ میرے دین کا طالب علم اس کی صبح اور شام اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جنتی ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ اکتفا نہیں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں وَشَاهِدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَشَاهِدَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اللہ کی معصوم مخلوق نورانی فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو طالب علم مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے مدرسے کی طرف اور عالم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہم نورانی مخلوق کے معصوم ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔
یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ایک طالب علم کا مقام ہے یار. اب آپ سمجھتے ہو کہ یار ہم کیا کریں, ہم تو اب مدرسے میں نہیں جا سکتے, ہماری شادیاں ہو گئی, ہمارے بچے ہو گئے, ہم نے کمانا ہے, گھر کا نظام چلانا ہے. تو دیکھیں طالب علم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ باقاعدہ ایک مدرسے میں جائے, ایڈمیشن ہو, رجسٹر میں نام لکھا جائے, صبح سے لے کر شام تک وہیں چٹائی پہ بیٹھے اور پڑھے تو پھر اس کو جا کے یہ فضیلت حاصل ہوگی. ایسا نہیں. آپ اپنا کام کر رہے ہو, سرکاری یا پرائیویٹ, کارخانے میں, فیکٹری میں, دکان پہ, کہیں بھی ہو, آپ علم دین تو حاصل کر سکتے ہو. سبحان اللہ. کوئی آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ہفتے کے بعد جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہی ہے نا, پڑھنا ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ. نماز کے لیے تو آتے ہو تو آپ اس ارادے سے آ جاؤ, آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے, حلال و حرام کا پتہ چلے گا, ہمیں اپنے دین, مذہب, اسلام کے بارے میں پتہ چلے گا, اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ چلے گا. اس نیت اور ارادے سے نماز تو پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ اگر پہلے آ جاؤ تو ہر قدم پہ اللہ وہی فضیلت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے, صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا بن گیا. ٹھیک ہے, تو جمعے پہ ذرا جلدی تشریف لے آیا کریں تاکہ حضور جو فرما رہے ہیں اور آقا کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ہم غلام آقا کے مطالبے کو پورا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا